راہ چھڈ ساڈا تیرے ورگے بتھیرے ویکھے اسی روٹیاں تینوں اس واسطے نہیں سی کھلائیاں ہم نے بڑے بڑے شیر پالے 40 سال شیر بنے رہے تو ہوں لکی رانی کام پہ کر دے جے. اب یہاں پر دیکھیں سید عرفان شاہ صاحب کو ٹونٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیا جملے بولے کہ 40 سال تک ہم نے شیر پالا اب وہ لکی رانی سرکس میں کام کر رہا ہے. اب میں یہاں پر دست بستہ عرض کروں گا, بالکل دست بستہ عرض کروں گا. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دی گئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جو مذہبی لوگوں کے اندر بھی کئی منافق آ جاتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہیں سنی اور بیٹھیں گے رافضیوں کے پاس, ہیں سنی بیٹھیں گے خارجیوں کے پاس, ہیں سنی اور باتیں ایسی کریں گے جس کے ساتھ ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ و اندیشہ ہے. سیدھی بات کرو یار, منافقت والی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ادھر چل کے بیٹھنا, ان کی کانفرنسوں میں شریک ہونا اور ایکس وائی زیڈ, یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن. مفتی احمد یار خنیمی نے کہا ایسا بندہ جو ہوتا ہے کسی بھی مذہب و مسلک کے اندر وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ ہوتا ہے منافق. وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمیاں کرو کچھ ہم کریں, یہ آپس میں بیٹھتے رہیں, ملتے جلتے رہیں, کھاتے رہیں, منڈا منڈا ہوتا رہے. اور اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اب لاجک کھلی آپ کے اوپر کہ نہیں کھلی؟ آپ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان کے خلاف بھی بسا اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں. اگرچہ کوئی بات ٹھیک بھی ہوگی تو لیکن اس کا کرنے کا انداز میں اکثر یہ کہتا ہوں, لیکن یہاں تو جو آتا ہے کلپ بنا دیتا ہے. تو اب اتنے علماء ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ سب کی امامت کر رہے ہیں, تو اب پھر کدھر گیا؟ چورن تو نہیں نہ بکے گا. مہربانی فرمائیں, خدا کا خوف کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر قبل قبلہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میری نظر سے گزری, جس میں وہ مفتی الیاس رضوی صاحب کے حوالے سے تعزیت کر رہے تھے اور تعزیتی پیغام انہوں نے بظاہر ریکارڈ کروایا, اور اس کے آخر میں جو انہوں نے گفتگو کی, آج میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس سے پہلے میں عوام اہل سنت سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ عوام اہل سنت یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہمارا کسی سے بھی ذاتی تنازع نہیں ہے, کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنے دل کو علماء کرام کے حسد سے صاف پاتا ہوں, اور علماء کرام کی, علماء اہل سنت کی جو رضوی علماء کرام ہیں ان کی عزت کرنے والا ہوں. تو ابھی جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے کہ میں نے تقریباً 2 سال قبل مفتی منیب الرحمان صاحب سے توبہ رجوع کا مطالبہ کیا, تو کیا وہ میں نے کوئی ذاتی تنازع کی وجہ سے, کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے توبہ رجوع کا مطالبہ کیا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. جتنے بھی انصاف والے ہیں وہ اگر میری ویڈیو انصاف کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بخوبی یہ سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی ذاتی رنجش نہیں ہے, کوئی ذاتی عناد نہیں ہے, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ مخفی تھی مفتی صاحب کی اور شاہ صاحب نے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کر ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے, ان کو جو ہے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے وہی تمام چیزیں عوام اہل سنت کے سامنے رکھی, علماء اہل سنت کے سامنے رکھی, جو پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر موجود تھی, سوشل میڈیا پر وائرل تھی, کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں تھی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو لوگ جو ہے دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے, اور دلیل بنا کر وہی معاملات, وہی افعال, وہی اقوال جو ہے وہ کہے جا رہے تھے اور کیے جا رہے تھے. تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بامر مجبوری اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی پڑی. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ بڑے شرعی دائرے کے اندر رہ کر گفتگو کی. ہاں, اگرچہ کئی جگہ میرا انداز تھوڑا اونچا ہو جاتا تھا, کئی جگہ میرے انداز کے اندر سختی آتی تھی, لیکن وہ واللہ باللہ تاللہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, فقط جو ہے وہ مسلک کے لیے تھی, مسلک کے دفاع کے لیے تھی. اور جو مسلک کو نقصان پہنچ رہا تھا اس رنج و غم کے اندر اس طرح کی کیفیت بن جاتی تھی. تو میں نے جتنی بھی گفتگو کی وہ دفاعی تھی, اٹیکنگ کسی کے اوپر بھی نہیں تھی. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے نا وہ ہر عالم سے مسئلہ ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ میری ویڈیو ساری دیکھ لیں, اس میں کسی ویڈیو کے اندر آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے کسی جگہ کسی عالم کے اوپر اٹیک کیا ہو اور پھر انہوں نے آگے سے دفاعی پوزیشن اپناتے ہوئے میرے خلاف کوئی گفتگو کی ہو, میرے خلاف کوئی بیان دیا ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ جتنی بھی میری آپ ویڈیوز دیکھیں گے اس میں دفاعی پوزیشن پر ہوں اور سامنے والے کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے. اب چاہے وہ میرے اوپر اٹیک ہو رہا ہے میرا نام لے کر یا بغیر نام لیے, یا پھر اہل سنت کی سرحدوں پر اٹیک ہو رہا ہے,
تو اب ہم جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم نے اہل سنت کا دفاع کرنا ہے، اہل سنت کی فکر کا دفاع کرنا ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر جو کہ عین شریعت کے مطابق ہے، اس فکر کا دفاع کرنا ہے۔ تو اس دفاع کے لیے ہم سامنے آتے ہیں۔ جیسے منیب الرحمان صاحب کا مسئلہ جب ہوا، اس کے بعد ہم نے اعتراضات کے جوابات دی جو عوام کے اندر پھیل رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مفتی اکمل صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے بڑے کرختے لہجے کے اندر اور بڑے بھرائے ہوئے انداز میں، بڑے غصے والے انداز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ میری کلاس لی۔ تقریباً 7 منٹ کی ویڈیو جو ہے ان کی وائرل ہوئی۔ لوگوں نے مجھے بھیجی کہ جی زینت الفقہاء صاحب نے تو آپ کی ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ ظاہر بات ہے عوام میں، عوام کو نہیں پتا کہ سامنے جواب ملا یا نہیں ملا، وہ جواب علمی تھا یا نہیں تھا، فقط جذبات کے اندر تھا یا جذبات سے ہٹ کر شریعت مطہرہ کے دلائل کے اندر تھا۔ تو یہ چیزیں عوام کو تو نہیں معلوم، لیکن عوام اس کو ایک طرح سے چونکہ سامنے والے بندے کا قد کاٹ تھا، اس کی وجہ سے اس کو جواب تصور کر رہی تھی۔ تو اب بتائیں کیا مجھ پر لازم نہیں تھا کہ میں اس جواب کے حوالے سے کچھ چند معروضات کروں؟ لیکن اس سے بھی پہلے میں نے مفتی اکمل صاحب سے ذاتی رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے میں نے ان سے تمام باتیں عرض کی کہ حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں اندر سے کھینچ لاؤں گا، میں سوال کروں گا، تمہارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، تو یہ جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں حضرت میں حاضر خدمت ہوں، آپ جو ہے وہ مجھ سے سوال کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے باتیں سمجھ میں آ جائیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوئی ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان صاحب کو سمجھ میں آئی ہوئی ہیں، یہ باتیں مجھے بھی سمجھ میں آ جائیں تاکہ میں اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالوں، میں اپنے آپ کو گالیوں پر، پھبتیوں پر، بہتانات پر، افتراءات پر پیش نہ کروں، میں بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی طرح جو ہے وہ واہ واہ بٹوروں اور ہر جگہ سے جو ہے وہ مجھے واہ واہ مل رہی ہو کہ واہ جی واہ مشاہد شاہ صاحب کی کیا بات ہے، مشاہد شاہ صاحب کی کیا بات ہے۔ مجھے بھی یہ چیزیں اچھی لگیں گی، مجھے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ میرے قلب کو راحت بخشیں گی۔ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جو ہے وہ مفت میں کسی ایسی جگہ سر دے دوں جہاں پر جو ہے وہ میرے لیے مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فیم کے لیے کر رہا ہے، بھائی یہ کیسا فیم ہے جس کے اندر گالیاں پڑ رہی ہیں اور طرح طرح کے بہتانات اور افتراءات اچھالے جا رہے ہیں، یہ کیسا فیم ہے؟ اگر مجھے فیم کی بھوک ہوتی، اگر مجھے فیم چاہیے ہوتا تو میں ان کی تعریفات کرتا، میں ان کے حوالے سے ان کے حق میں بیان دیتا، مفتی منیب الرحمان صاحب کے حق میں بیان دیتا تو جتنے مفتی منیب الرحمان صاحب کے چاہنے والے میرے پلڑے میں آ جاتے، مفتی اکمل صاحب کے حق میں بات کرتا، جتنے مفتی اکمل صاحب کے چاہنے والے تھے وہ میرے پلڑے میں آ جاتے، رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے وہ جو 80,000 بچوں کے اوپر نوحہ کرنے کے لیے چل پڑے تھے، اس کے باوجود بھی میں ان کے دفاع میں بات کرتا، میں ان کے دفاع میں ویڈیو بناتا، تو باقاعدہ مجھے رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے ادارے سے دعوت آنی تھی کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور ہمارے ادارے کا وزٹ بھی فرمائیں اور رضا صاحب کے مصطفی صاحب سے ملاقات بھی فرمائیں، اور پھر ان کے چاہنے والے، ان کے طلباء، ان کے مریدین، ان کے متوسلین بھی مجھے جو ہے وہ پروموٹ کرتے، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اور مجھے جو ہے وہ پھولوں کے ہار ڈالے جاتے۔ تو کیا مجھے یہ چیزیں نہیں معلوم کہ یار میں ان کے حق میں بولوں گا تو مجھے فائدہ ہے یا ان کے خلاف بولوں گا تو مجھے فائدہ ہے؟ مجھے کس چیز کا فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے تو وہ شریعت مطہرہ کا ہے کہ میرے شریعت مطہرہ کی جو حدود ہیں وہ سلامت رہیں گی، جو افکار رضا کی حدود ہیں وہ سلامت رہیں گی، میرا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ اس کے بعد میں نے سعد رضوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، اور سعد رضوی صاحب کے بارے میں بھی میں نے یہی عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، چند چیزوں میں ہمیں تحفظات ہیں، اگر وہ آپ ہمارے تحفظات دور کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر آپ دور نہیں کریں گے تو بامر مجبوری اتمام حجت کے بعد شریعت مطہرہ جب ہمیں اجازت دے گی تو پھر ہم اس کو آن ایئر جو ہے وہ بیان کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ بند کمرے کے نہیں ہیں بلکہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں، آن دا کیمرہ موجود ہیں، لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہیں، لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح میں نے معروضات کی، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی بول پڑے تو کس انداز سے اس کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے، کس انداز سے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو میں نے سعد رضوی صاحب کے حق میں بیان دے کر وائرل ہونا تھا اور فیم پانا تھا، یا ان کے اگینسٹ بیان دے کر فیم پانا تھا؟ یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر ان کے حق میں ویڈیو بناتا تو یہ جتنے بھی ان کی پارٹی والے ہیں انہوں نے مجھے جو ہے نا اٹھا لینا تھا، سارا آنکھوں پر رکھنا تھا، اور مجھے جو ہے ملاقاتیں بھی کروانی تھی، اور پھر جو ہے وہ میرے بیانات بھی انہوں نے رکھوانے تھے، سارے معاملات ہونے تھے، ساری محبتیں مجھے جو ہے وہ مل جانی تھی فقط ایک بیان کی وجہ سے۔ تو میں نے اس سارے فیم کو ٹھکراتے ہوئے، اس ساری واہ واہ کو ٹھکراتے ہوئے، ان سارے پھولوں کے ہاروں کو ٹھکراتے ہوئے اور ان سارے بیانات کی دعوتوں کو ٹھکراتے ہوئے میں نے یہ روش کیوں اختیار کی؟ صرف اور صرف دفاع اہل سنت کے لیے، صرف اور صرف
نظریہ اہل سنت کے دفاع کے لیے اور اپنے نظریے کے اوپر پہرا دینے کے لیے، فکر رضا پر پہرا دینے کے لیے میں نے ان تمام آفروں کو ٹھکرا دیا، میں نے ان تمام فہموں کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں جی ڈالر کما رہے ہیں حضرت صاحب، تو حضرت میں ڈالر نہیں کما رہا۔ اور بھائی جو بندہ ڈالر کما رہا ہوتا ہے تو اس کی جب ویڈیو کو آپ پلے کریں گے تو اس کے اوپر ایڈز چلیں گے، ایک سے زائد ایڈز چلیں گے، تو آپ جب میری ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایڈ نہیں چلتا۔ ہاں اگر کسی بھی میری ویڈیو کے اوپر کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے تو پھر وہ چونکہ میرے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر یوٹیوب ایڈ لگا دے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو ویڈیوز میرے اختیار میں ہیں ان پر کسی پر بھی ایڈ نہیں ہے، اور میرا تو فتویٰ بھی باقاعدہ موجود ہے کہ میں اس آمدن کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر مستقبل میں کوئی جواز کی صورت آ جاتی ہے دلائل کی روشنی میں تو اس پر کچھ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی دلیل میرے سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے یوٹیوب کی آمدنی کو جائز قرار دیا جا سکے۔ تو میرا تو فتویٰ موجود ہے اور الحمدللہ میرا عمل بھی اس کے عین مطابق ہے۔ میں یوٹیوب سے 1 روپیہ بھی ارن نہیں کر رہا۔ تو جب میرے یوٹیوب سے، فیس بک سے، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پیسے بھی نہیں آ رہے اور مجھے گالیاں بھی پڑ رہی ہیں اور یہاں تک کہ مجھے جان کا بھی خطرہ ہے، سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود اگر میں اس انداز سے بول رہا ہوں اور اس طرح جو ہے وہ میں ہر چیز کو نومینیٹ کر رہا ہوں، ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، تو خدارا سمجھیے، اس درد کو سمجھیے، اس احساس کو سمجھیے، یہ صرف اور صرف فکر رضا کو بچانے کے لیے ہے، شریعت مطالعہ کی حدود کو بچانے کے لیے ہے، تاکہ ان لوگوں کے افعال کو، ان کے اعمال کو حجت نہ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد عرض یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی اور اس میں میں نے سامنے والے پر جتنے بھی ایلیگیشن لگائے اور جتنے بھی میں نے اعتراضات کیے تو وہ الحمدللہ علمی دائرے کے اندر رہ کر کیے، اور اس کے اوپر میں نے فتاوی جات پیش کیے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو عوام سے میں یہ استدعا کروں گا اور دست بستہ یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو سننی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا میں نے جو ہے وہ فقط اس طرح باتیں کی ہیں کہ نہیں جی مجھے اچھے نہیں لگ رہے منیب الرحمان صاحب، مجھے فلاں حضرت اچھے نہیں لگ رہے، مجھے ان کا عمل اچھا نہیں لگا، مجھے یہ برا لگا، میری رائے یہ ہے، میرا اندیہ یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے اس طرح کی باتیں کی یا میں نے شرعی احکامات بیان کیے، تو یقیناً جو میری ویڈیو کو سنیں گے تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی وجدان کی باتیں نہیں کی، اپنی رائے کی باتیں نہیں کی، بلکہ میں نے شریعت مطہرہ کے حکم کو ہی بیان کیا ہے۔ تو جب میں نے شریعت مطہرہ کے حکم کو بیان کیا ہے تو پھر غصہ مجھ پہ آ رہا ہے یا شریعت مطہرہ پر آ رہا ہے، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ جب میں نے اپنی ذات کی بات کی ہی نہیں تو پھر میرے اوپر غصہ کس لیے، میرے اوپر جو ہے وہ برانگیختہ ہونا کس وجہ سے، میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا کس وجہ سے، مجھے گالیاں پھپتیاں دینا کس وجہ سے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندہ شریعت پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا تو وہ مولوی کے اوپر ہاتھ صاف کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ اتار کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ تو کیا اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جی یہ شریعت پر تو آپ بول نہیں سکتے منہ کھول کر، اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ کو تو گالیاں دے نہیں سکتے، فتاویٰ رضویہ کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ مجھے گالیاں دے کر، مجھ پر غصہ نکال کر اپنا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو لامحالہ طور پر یہی بات سمجھی جائے گی۔ اور اس کے بعد عوام اہل سنت یہ بھی دیکھے کہ سامنے والوں کی طرف سے جو رپلائی آیا ہے وہ رپلائی کیسا ہے، کیا کسی نے بھی میری ان تمام دلیلوں کا جواب دیا؟ کیا کسی نے بھی فتاوی رضویہ شریف سے ہی مفتی منیب الرحمان صاحب کے افعال کو بے غبار ثابت کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو فتاوی رضویہ کے جزیات میں نے پیش کیے ان کا محمل پیش کیا، ان کا معنی بیان کیا کہ مفتی مشاہ صاحب آپ جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ معنی درست نہیں ہے، اس فتوے کا یہ معنی ہے، اس فتوے کا یہ مقصد ہے، اور آپ نے جو ہے مفتی صاحب آپ نے عبارت کاٹ کر پیش کیا ہے۔ دیکھیں پچھلی عبارت سے اگر اس مفہوم کو ملایا جائے تو یہ معنی ہی اور بنتا ہے، بلکہ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حق میں بات جا رہی ہے، اور آپ نے جس انداز سے عبارت پڑھی ہے اس سے جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے اگینسٹ بات چلی گئی ہے۔ تو یہ آپ کی دھاندلی ہے، یہ آپ کی علمی خیانت ہے کہ آپ نے اس انداز سے فتویٰ پڑھا کہ وہ مفتی اعظم پاکستان کے اگینسٹ چلا گیا۔ تو کیا کسی نے اس انداز سے دلائل دے کر میری ویڈیو کا رد کیا؟ نہیں۔ جب کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے
تو سوائے بہتانات کے، سوائے سخت زبان کے، سوائے جو ہے وہ بازاری لینگویج کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ جی یہ کل کا چھوکرا، یہ علماء کی پگڑیاں اچھالے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ ویسے کرے گا، تو اس انداز کے جو ہے وہ ترش جملے جو ہے وہ بولے گے۔ تو ان کو کسی نے نصیحت نہیں کی کہ حضرت وہاں سے دلائل آ رہے ہیں، یہاں سے اتنی سخت زبان کیوں استعمال کی جا رہی ہے، وہاں سے فکر رضا کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اپنی فکر کو کیوں لانچ کیا جا رہا ہے، وہاں سے شریعت مطہرہ کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر شخصیت کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ تو ان سے کسی نے سوالات نہیں کیے۔ جس نے بھی سوالات کیے، جس نے بھی تیر برسائے، جس نے بھی اپنا غصہ نکالا تو وہ میرے پر ہی آ کر نکالا۔ تو یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ بالکل ظلم ہے۔ تو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ جو میں 2 سال سے یہ جنگ لڑ رہا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، تو مولوی یہی کہہ رہے تھے کہ جی توبہ کیوں کرنی چاہیے، ان کا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ان کے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہر عمل کی یقیناً مفتی اعظم پاکستان صاحب کے پاس دلیل ہوگی۔ وہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ان کو فتوے دیتے ہوئے، اتنی ان کی کتابیں ہیں، اتنا عرصہ ان کو جو ہے وہ تجربہ ہو چکا ہے۔ تم کل کے بچے ہو، تم کل کے مفتی ہو، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اپنے عمل کو جائز کرنے کے لیے۔ اور یہ ان مولویوں کی نااہلی کے اوپر بالکل منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو وہ دلیل ہی نہیں پتہ لگ رہی، ان کو وہ جواز ہی پتہ نہیں لگ رہا جو مفتی اعظم پاکستان کی نظر میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل نہیں ہے افتاء کے، یہ فتوے کے اہل نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی ہی پارٹی کے جو افراد ہیں، ان کی ہی پارٹی کے جو علماء ہیں، ان میں سے ایک خطیب صاحب علامہ ذوالفقار گیلانی صاحب جو ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ویڈیو بنائی اور اس کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے ان اعمال سے توبہ ہمیں لکھ دی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب حضور مفتی اعظم پاکستان مطال اللہ تعالیٰ بتلیاتی، آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے رجوع نامہ اور توبہ نامہ لکھ دیا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگا کہ وہ اعمال، وہ افعال، وہ اقوال جو ہے وہ لائق توبہ تھے۔ یعنی مشاہ شاہ ویسے ہی نہیں جو ہے وہ لوگوں کو استدعا کر رہا تھا کہ خدا را سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ وہ صحیح ہمیں استدعا کر رہا تھا، وہ صحیح ہمیں جو ہے وہ متربع کر رہا تھا، کیونکہ یہ اعمال لائق توبہ ہی تھے، یہ افعال اور یہ اقوال لائق توبہ ہی تھے۔ تو یہ بات کس نے کی؟ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہم نوا ہیں، ان کی ٹیم کے افراد ہیں، ان کی ٹیم کے علماء ہیں۔ اگر یہی بات میں کرتا یا میری ٹیم کے افراد کرتے یا جو ہے کوئی اور لوگ کرتے تو سامنے سے یہ جواب آ سکتا تھا کہ بھائی تم کون ہو، کب کی ہے توبہ انہوں نے، ان کے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں کہ جن پر توبہ بنتی ہو۔ تو یہ جواب دے کر ہماری بات کو دبا دیا جانا تھا، لیکن یہ انہی کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات نکلوائی، جس کو کہتے ہیں مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ تو یہ ان کی طرف سے ان کے گھر کی گواہی آئی۔ اب جو وہ گواہی آئی شاہ صاحب کی کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو کیا ایسی توبہ ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر الحمدللہ تفصیلی کلام ہم نے کر دیا ہے کہ یہ توبہ ویلڈ نہیں ہو سکتی، کہ حدیث رسول ہے ہمارے پیش نظر۔ دیکھیں، مشاہ شاہ نے توبہ قبول نہیں کرنی، کسی رضوی عالم دین نے توبہ قبول نہیں کرنی، وہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کچھ توبہ کی شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط کا جب تک پاس نہیں کیا جائے گا تو علماء کرام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ سکیں کہ یہ توبہ ویلڈ نہیں ہے، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی موٹی سی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک ریڑھی والا بھی اٹھ کر آئے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اس بندے نے غلط کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب وہاں پر کوئی شخص یہ کہے او جی اللہ نے قبول کرنی ہے، تم کون ہوتے ہو، یا کسی مولوی صاحب کو کہے کہ اور یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے، یہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آ گئے ہیں، یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نماز قبول نہیں ہوگی؟ اگرچہ اس نے بغیر غسل کے نماز پڑھی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، تو کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہاں پر تو ہر چھوٹا بڑا اٹھ کر حکم لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ شریعت مطہرہ کو جو ہے نا غلط استعمال کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ اصول ہیں، شرائط ہیں، اگر ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ایک عام مسلمان بھی یہ حق رکھتا ہے
کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں عوام کی رسائی تو نہیں ہوتی لیکن علماء کی رسائی ہوتی ہے، علماء اس علم کو ڈیپتھ کے ساتھ جانتے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ضرور گفتگو کریں گے کہ اس بندے کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس بندے نے یہ جو کام کیا ہے اس سے کفر لازم آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نے اب یہ توبہ کی ہے، کیا یہ توبہ شرائط کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ علماء نے گفتگو کریں۔ توبہ علماء نے قبول نہیں کرنی لیکن علماء نے شرائط اور ضوابط کے اوپر ضرور گفتگو کرنی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے شرائط اور ضوابط کے اوپر گفتگو کی، اصول کے اوپر گفتگو کی، رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر گفتگو کی کہ منیب الرحمان صاحب کی اگر بالفرض مان لیا جائے کہ یہ توبہ انہوں نے لکھ کر دے دی ہے، تو پہلے تو یہی بات مبہم ہے کہ کن کن چیزوں سے توبہ لکھ کر دی، کس کس انداز سے لکھ کے دی، کیا توبہ کے جو 3 ارکان تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے اس تحریر میں، یہ سب چیزیں مبہم ہے۔ اس کے باوجود چلیں اب یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تینوں کے تینوں ارکان انہوں نے پورے کر دیے، اور جن جن چیزوں پر شریعت مطہرہ ایلیگیشن لگا رہی تھی، شریعت مطہرہ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، ان تمام چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا۔ لیکن جو ایک سب سے بڑا اصول تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالاعلانیہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اب تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ توبہ کر لے۔ ہاں، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوگی اور مخفی گناہ کی مخفی توبہ ہوگی۔ تو جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ مجرم ہی ہیں، ان کی تعظیم کرنا اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ ان کو جو ہے وہ مفتی اعظم پاکستان تعظیماً کہنا، ایک تو ہے نا بطور لقب کے جس طرح مفتی اعظم پاکستان مشہور ہوا ہے، ایک ہے تعظیم کے ساتھ بڑا جو ہے نا اہتمام کر کے ان کو مفتی اعظم پاکستان کہنا، اور ان کے ساتھ جو ہے متعن اللہ بطول حیاتہ، اور جو ہے دامت برکاتہم العالیہ دامت فیوزہم زیدہ مجدہ، اور اس طرح کے تعظیمی القابات لگانا اس کی شرعی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر بھی بالکل جزیات موجود ہیں۔ اور اسی اسنا کے اندر یہ جو معاملہ جاری تھا منیب الرحمان صاحب والا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جلالی صاحب والا مسئلہ بھی آ گیا کہ انہوں نے جب اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو کس کو بٹھا کر لیے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، اور ان کو انہوں نے صاحبان اہل سنت کہہ دیا۔ تو ہم نے وہاں پر بھی بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے، آپ وہ ویڈیوز تو دیکھیں خدا را، بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر ہم نے گزارشات کی کہ حضرت یہ بندہ کیسے صاحبان اہل سنت ہو سکتا ہے، ان کو کیسے صاحبان اہل سنت کہا جا سکتا ہے، یہ سوالات کیے اور دلائل دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد انہوں نے تاج پوشی کر دی۔ تو تاج پوشی کے اوپر بھی میں نے بڑے ادب کے انداز میں، بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے گفتگو کی، اور جلالی صاحب کو جو ہے وہ میں نے کہا خدا را آپ واپس آ جائیں۔ اسی طرح پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کو بھی میں نے گزارشات کی کہ خدا را آپ لوگ واپس آ جائیں، یہ آپ کے ہی پڑھائے ہوئے سبق ہیں، اب آپ اگر ان سے جو ہے نا وہ چشم پوشی کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر میں نے تمام معروضات کی، لیکن ان معروضات کو بھی بدتمیزی شمار کیا گیا۔ لیکن اگر مجھے جلالی صاحب کے ساتھ کوئی بغض ہوتا، کوئی حسد ہوتا، تو میں جلالی صاحب کے حوالے سے یہ کلمات کبھی بھی اپنی ویڈیو میں نہ کہتا کہ جو پنڈی گروپ کی طرف سے ان کو گستاخ سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، میں نے کہا یہ ظلم ہے، یہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کے اندر اس بندے نے اپنی خباثت کا اظہار اس طرح بھی کیا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں گستاخی کا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ گستاخی کا فتویٰ اس نے دیا ہے جو خود سیدہ پاک کا گستاخ ہے، معاذ اللہ۔ آپ گستاخی کا فتویٰ لیں، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر جلالی صاحب کے بغض میں لبریز ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر بالفرض تیری بات مان بھی لی جائے کہ وہ جی گستاخ زہرا ہے، معاذ اللہ، تو ایک طرف گستاخ زہرا ہو، ایک طرف گستاخ رسول ہو، تو گستاخ زہرا کی وجہ سے گستاخ رسول کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جائے گا، وہ کیسی بدبختی ہے تمہاری، یہ کتنی گندی حرکت تم کر رہے ہو، اور اس طرح ان کو گستاخ زہرا کہنا یہ بھی کس قدر ناانصافی ہے۔ ہاں، ان کے الفاظ سے جو ہے وہ ایک گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا، اس کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کے الفاظ سے ہمیں تحفظات ہیں، اس کے اوپر ہمارا علمی اختلاف ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدہ پاک کے گستاخ ہیں۔ تو ہم نے یہ گفتگو کیوں کرنی تھی؟ اگر مجھے حسد ہوتا تو حسد والا بندہ تو کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بھائی، اگلے کے اوپر ناجائز بھی جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، بہترین ہے، کھچ کے رکھو کام کو۔ تو میں تو مخالفین کے ساتھ اس طرح کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے جی، ان کو گستاخ سیدہ زہرا کہو، گستاخ سیدہ پاک کہو، تو یہ کہو وہ کہو، اور پھر میں یہ چیز تو زیادہ اچھال سکتا تھا کہ میں سید ہوں، اور بندہ جو ہے نا اس معاملے میں کہتا کہ جی میری ماں کے اوپر بات ہوئی ہے
تو میں کیوں نہ جو ہے وہ سخت جملے کہوں. تو وہاں پر آپ لوگوں نے بھی خاموش ہو جانا تھا کہ بھئی سید صاحب ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے غیرت کھا رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ غصہ کر رہے ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن انصاف کا تقاضا کیا تھا, میں نے انصاف کے تقاضے کو ملوز خاطر رکھا اور اس طرح کے کوئی بھی جملے نہیں بولے. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے عوام اہل سنت کے سامنے بڑے درد دل کے ساتھ رکھی کہ خدارا ہماری ان باتوں کو ذاتی رنجش کا رنگ نہ دیں, ذاتی حسد کا, عناد کا رنگ نہ دیں, بلکہ شریعت مطہرہ کی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو میری یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مثبت لگیں گی, اور آپ پھر ان لوگوں سے مطالبہ کریں گے جن کے اوپر ہم نے شرعی ایلیگیشن لگایا ہے. آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ حضرت آپ کا یہ فعل, آپ کا یہ قول, آپ کا یہ عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے چونکہ ٹکرا رہا ہے تو خدارا آپ جو ہے وہ اس سے توبہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس انداز سے جو ہے وہ سارا رخ بدل جائے گا. اب میں مفتی سمر عباس صاحب کی ویڈیو کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً 1 دن ہوا ہے ان کی ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے کہ جس میں انہوں نے مفتی الیاس رضوی صاحب کے حوالے سے تعزیتی پیغام ریکارڈ کروایا. اب یہ تعزیتی پیغام جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے بعد ریکارڈ ہو رہا ہے اور سمر صاحب کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, تو یقیناً یہ اس شرعی مسئلے سے بالکل واقف ہوں گے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو اس کے 3 دن تک آپ تعزیت کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ دور ہیں, وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں یا آپ کو علم ہی نہیں تھا, اب آپ 3 دن کے علاوہ کسی وقت میں جو ہے وہ تعزیت کرتے ہیں تو اس کا استثناء موجود ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم تھا اور آپ نے 3 دن کے اندر تعزیت نہیں کی اور آپ 3 دن کے بعد کر رہے ہیں تو تجدید حزن کی وجہ سے, غم تازہ کرنے کی علت کی وجہ سے وہاں پر تعزیت کو علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے, شریعت مطہرہ نے اس کو ناپسندیدہ جانا ہے. تو اب آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو تعزیت کا اتنا عام سا مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا, یہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں. تو یقیناً یہاں پر کس چیز کو بیان کرنا مقصود تھا, تو وہ آپ نے اپنے بیان کے اینڈ میں جو ہے اس چیز کا اظہار کر دیا, اور وہ تھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی امامت کو بیان کرنا کہ وہ کتنے علماء, کتنے سادات اور کتنے جو ہے وہ بڑے بڑے پیران اعظام کی جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں. اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا آپ کا مقصود تھا. ابھی مفتی سمر عباس صاحب کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سید مظفر حسین شاہ صاحب کی ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں. ہر ایک کا ادب کرو شریعت کی وجہ سے, خلاف شریعت بات ہو فوراً ہٹ جاؤ. اعلیٰ حضرت نے یہی بات فرمائی تھی, فرمایا تمہارا قریبی بندہ بھی ہو اور اگر وہ خلاف شرع کام کرے تو اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. کیونکہ مولوی ہو, خطیب ہو, شہنشاہ ہو, بادشاہ ہو, سید ہو, پیر ہو, عالم ہو, اس کو آنکھ کھول کے دیکھنا ہے شریعت کی اینک سے, شریعت کا چشمہ لگا کر, اور جس کو آنکھ بند کر کے سر جھکا کر چلنا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. اب اسی نصیحت کو عوام اہل سنت اپنے ذہن میں رکھے, اپنے دل و دماغ میں اس کو رچا بسا لے. جب یہ بات رچ بس جائے گی, یہ عقیدہ, یہ نظریہ رچ بس جائے گا تو انشاءاللہ میرے سے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی. اب چلیں سمر عباس صاحب کی بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. یہ اکابر اٹھتے جا رہے ہیں اور پیچھے اصاغر ہی ہیں, اور یہ سوشل میڈیا نے ایک دست و گریباں کا ماحول بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. اب تو لوگ جنازوں کو بھی نہیں بخش رہے. تو یہ آپ کے جملے عوام کی نظر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے تمام افعال کو بے غبار ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے اوپر تو کوئی ایلیگیشن نہیں آتا. یہ جو ان کے گلے کو اٹھ کے پڑھ رہے ہیں, غلطی ان کی ہے, سزا ان کو ملنی چاہیے. یہ مجرم ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے علماء کی اور بزرگوں کی قدر کرنا سیکھیں. اگر کسی مسئلے سے آپ کو تحفظات ہیں تو آپ جتنی بھی کوشش کریں, ملاقات جب تک نہ ہو آپ کبھی بھی اپنا جو مطلب نظریہ ہے اس کو بنا کر خود ساختانہ پیش کر دیا کریں. تو کیا آپ نے مجھ سے اس ویڈیو بنانے سے پہلے ملاقات کی؟ کیا آپ نے واٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ گفتگو کی کہ شاہ جی آپ کے جو معاملات ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ خلاف شرع ہیں؟ جب میں نے یہ ویڈیو سب سے پہلے اپلوڈ کی مفتی منیب الرحمان صاحب توبہ اور رجوع کریں, تو اس کے اوپر تقریباً رات کو ہی سمر عباس صاحب کی مجھے کال تشریف لائی. انہوں نے کہا کہ جی وہ جی شاہ جی تسی ساڈے وڈے بھرا ہو جی, وہ تسی یہ کہ کر دیتا جی, وہ خدا دیو بندے انہوں ڈیلیٹ کر دیو جی, او جی اس طرح کر دیو جی. میں نے حضرت سے بڑے با ادب طریقے سے, ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں علماء کرام کا ادب کرنے والا ہوں, میں بدتمیز بندہ نہیں ہوں, تو بڑے با ادب طریقے سے میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ نے میری ویڈیو مکمل سن لی ہے, اب عوام اہل سنت اس چیز کا حساب لگائے, کیا یہ میرا سوال کرنا میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں, آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگا دیں, آپ کسی کے اوپر اعتراض کر دیں اور اس کا موقف پورا سنے ہی نہ,
تو یقیناً آپ کہیں گے یار یہ اس کے ساتھ ناانصافی، آپ نے اس کی بات ہی پوری نہیں سنی، آپ اس کی بات تو پہلے پوری سن لیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت آپ نے میری ویڈیو مکمل سن لی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں میں نے ویڈیو تو نہیں سنی۔ پھر میں نے ان کو کہا حضرت آپ تھمبنیل دیکھ کر جو ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو مناظرے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو مناظرے کے موڈ میں رہوں گا، جو بھی میرے ساتھ اس معاملے میں اختلاف کرے گا تو میں اس کو دلائل دوں گا، وہ اپنے دلائل دے۔ ہاں میرے بدتمیزی اگر ہو تو وہ اس کو کہے کہ جی یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ گالم گلوچ سے کام لے رہے ہیں، آپ تو دلائل ہی نہیں دے رہے۔ تو میں الحمدللہ دلائل دینے کے ہی موڈ میں رہتا ہوں، میں نے دلائل کے ساتھ ہی اپنی بات سامنے رکھنی ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے مجھے کہا کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کہیں گے تو میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تو حضرت آپ اس وقت بھی میرے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس وقت بھی دلائل پیش نہیں کیے۔ چلیں آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن اس کے چند دنوں بعد آپ باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، اور وہ باقاعدہ تصاویر جو ہیں وہ مجھے پہنچائی گئی کہ بھائی اس کا دل جلے۔ او بھائی میرا دل جلا کر آپ کیا کریں گے؟ میرا دل جلے گا اس بات پر کہ اہل سنت کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، میرا دل جلے گا کہ فکر رضا کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، میرا دل جلے گا کہ حدود شرع کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، میرا دل جلے گا۔ اگر آپ اس طرح میرا دل جلانا چاہتے ہیں تو مجھے اس طرح جلا جلا کے آپ مار دیں، اور میں اس چیز کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا کہ میں مسلک کے لیے اپنے دل کو جلاتا رہا، کڑتا رہا، اور اسی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی، ایمان و عافیت کی۔ میرے لیے یہ سعادت ہوگی، میرے لیے یہ تمغہ ہوگا اگر آپ میرا اس طرح دل جلانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جس بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، کیا آپ ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹھنا تو یہی بتا رہا تھا کہ آپ کے سامنے منیب الرحمان صاحب کے تمام افعال بے گرد و غبار ہیں، اور یہ جو ابھی توبہ کی بات چلی ہے تو یہ بھی 6 مہینے، زیادہ اس کو 6 مہینے ہوئے ہیں، اور شاہ صاحب نے ابھی اس ویڈیو کو بنا کر جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ جی یہ توبہ ہو چکی ہے۔ اب وہ کس طرح ہوئی ہے وہ بھی میں نے ساری گفتگو کر لی۔ تو اس سے پہلے آپ کا ملنا تو یہ تو جو منیب الرحمان صاحب کے ہم نوالا ہم پیالہ علماء ہیں، ان کے ہم نوا علماء ہیں، ان کی نظر میں بھی غلط ہے۔ یہ سید ذوالفقار شاہ صاحب کی نظر میں بھی غلط ہے کہ آپ توبہ سے پہلے ایک بندے کو تعظیم دے رہے ہیں، توبہ سے پہلے اس بندے کے ساتھ آپ میل ملاپ کر رہے ہیں۔ تو سمر عباس صاحب چے معنی دارت، اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ تو آپ نے دلائل نہیں دیے۔ اس کے بعد بھی میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی تو اللہ کا بندہ اٹھے گا جو مجھے غلط ثابت کرے گا کہ جی شاہ صاحب آپ غلطی پر ہیں اور یہ دلائل ہیں، لیکن کوئی بھی دلائل نہیں دے سکا۔ اور اب آپ نے یہ ویڈیو بنا کر یہ باور کروانا چاہا کہ دیکھو جی یہ لوگ دست و گریباں ہو رہے ہیں اور مفتی اعظم پاکستان صاحب کے حوالے سے خود ساختہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ان خود ساختہ باتوں کو ذرا آپ ثابت کر دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ آپ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان کے خلاف بھی بس اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ اگرچہ کوئی بات ٹھیک بھی ہوگی تو لیکن اس کا کرنے کا انداز میں اکثر یہ کہتا ہوں مفتی صاحب سے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ مفتی سمر عباس صاحب جیسی شخصیت ہوں اور وہ شریعت کے مسائل کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں، وہ سید اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں، وہ شرعی مسئلے کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے، یعنی عوام یہ نتیجہ نکالے گی۔ تو عوام یہ نتیجہ نکالے گی، اس کا مطلب ہے جتنی بھی باتیں مفتی مشاہد صاحب نے کی ہیں وہ ساری عجیب و غریب تھی، اس کا مطلب ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں کچھ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، بھائی ہو سکتی ہیں یا ہیں، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، کیا وہ ہیں بھی یا نہیں؟ آپ نے یہ واضح نہیں کیا کون سی میری باتیں صحیح ہیں، کون سی عجیب و غریب ہیں، کون سی خود ساختہ ہیں، یہ بیان کرنا آپ پر لازم ہی رہے گا۔ انداز میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یا تو ان کے لیول کا بندہ بات کرے، تو یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیول پہ چل کے بات کرے جس لیول پہ اس کو کرنی چاہیے، ان سے ملاقات کرے اور اس کے بعد چل کے یہ بات کرے۔ لیکن یہاں تو جو آتا ہے کلپ بنا دیتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ جی کوئی ان کے لیول کا بندہ بات کرتا تو مجھے بتائیں، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا تو کیا آپ کا لیول بظاہر یہ جو لیول آپ گنوانا چاہ رہے ہیں کیا وہ لیول تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مر چکا تھا، تو وہاں پر یہ کہا جاتا کہ جی کم از کم اتنی عمر والا کہ جو اسماعیل دہلوی کی ہم عمر ہو یا 19-20 کا فرق ہو، ایسا بندہ جو ہے وہ اسماعیل دہلوی کا رد کرتا تو تب ویلڈ ہوتا۔ تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ آپ یہ جواب دیں گے کہ علم کے اندر قد کاٹ نہیں دیکھے جاتے، عمریں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس بندے کی بات دیکھی جاتی ہے۔ تو پھر آپ کا یہ اصول شریعت کے کن اصولوں کے پیش نظر ہے؟ سمر صاحب آپ کو یہ بھی بیان کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو جو آتا ہے کلپ بنا دیتا ہے۔ تو اب اتنے علماء ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ سب کی امامت کر رہے ہیں،
तो अब फिर किधर गया, चूरन तो नहीं ना बिकेगा। मेहरबानी फरमाएं, खुदा का खौफ करें। तो ये जिस मकसद के लिए सारा मामला हुआ, तो वो जो सुनहरी बात थी वो आ गई है, और वो ये है कि देखें जी, इतने उलमाए किराम, इतने मशाइख किराम, इतने सादात किराम ने जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहब के पीछे जो है वो इलियास रज़वी साहब की जो है वो नमाज जनाजा पढ़ी और उनको अपना इमाम बनाया। तो अब वो चूरन किधर गया? तो मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि उस सफ़ के अंदर मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब भी थे, जो कि इन्हीं के मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ही जामिया के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने अपनी वॉइस के अंदर कि जो कि उन्होंने हसन मेलसी साहब के जो साहबजादे हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उस बात का इजहार कर दिया कि मैं तो फंस गया था। मैं अगर मुझे मालूम होता कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जनाजा पढ़ाना है तो मैं जनाजा पढ़ने के लिए ही ना जाता। तो इस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू करके बता दिया कि वो तो बेचारे फंस गए थे। फिर उन्होंने नीयत भी जनाजे की यानी कि इमामत की, उनकी इक्तदा की नीयत नहीं की बल्कि जनाजे की ये भी उन्होंने वॉइस के अंदर ही इस बात का बरमला इजहार किया। तो इसी तरह अब बकिया का भी हम क्यास कर लेंगे, हुस्न ज़न कर लेंगे, उन्होंने भी इसी तरह कर लिया होगा, क्योंकि जो इलियास रिजवी साहब थे उनके बेटे भी आलिम थे। ये मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब ने ही इस चीज़ का इजहार किया कि हमें तो लगा था कि वो पढ़ाएंगे, लेकिन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आगे खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बीच में आवाज वालेकुम सलाम आवाज कट गई जी। दोबारा फरमाइए हजरत, वो आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि कब इन्होंने क्या कहा अच्छा और मेरी तो मंसूब कर दिया। अच्छा, वो आपका नाम ले रहे हैं उसमें वॉइस में कि हजरत को भी तौबा नामा भेजा है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने तौबा रुजू कर लिया है और हजरत से भेजा है? हाँ, आपको 6 महीने नहीं, पहले। मैं तो कोई मौसूल नहीं हुआ। अच्छा, आपको नहीं मौसूल हुआ? नहीं। आपके इल्म में है ही नहीं यानी कि? हाँ, मिली नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरत वो असल में मामलात ऐसे हैं कि मुफ्ती साहब जो है ना वो कभी देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं और कभी शियों के पास जाते हैं और वहाँ शियों की के लिए दुआए मगफरत भी करते हैं। कभी खैरुल मदारिस मुल्तान में गए मुफ्ती मुनीब साहब, वहाँ देवबंदियों के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी जो है अफजाइश के लिए। और वो मुफ्ती तकी उस्मानी का बेटे के लिए बड़ी दुआएं की उन्होंने। तो ये मामलात उनके चल रहे हैं और अब वो अहले सुन्नत की क़यादत भी करना चाहते हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहब। क्या फरमाते हैं आप, क्या किया जाए? वालिद साहब ने खत भी लिखा था उनको कि आप जो हैं अहले सुन्नत को मुत्तहिद करें बजाय इसके कि उनके पास जाएं देवबंदियों के, वहाबियों के या रवाफिज के। हाँ, ये सही खत लिखा, बिल्कुल। वो तो शख्सी दलील देते हैं, देखो जी इतने बड़े आलिम दीन वहाँ गए हैं तो तुम्हें क्या इतराज है, उन्हें कुछ जायज होगा तो गए हैं ना, ये कहती है अवाम। असल में ये तो पता नहीं था ना हमें तो। हम तो वो मौलाना इलियास रिजवी के जनाजे में, वो हमारे पास पड़े बचपन से, जी जी, उनके जनाजे में गए। तो हमें पता नहीं कि वो जी नमाज के लिए उनको खड़ा करते, हालांकि उनके लड़के आलिम थे। हाँ अच्छा। ये हम लोग फंस गए इसलिए। अच्छा, तो फिर आपने नियत क्या फरमाई? हाँ, जब देखा कि आगे वो खड़ा है, मुफ्ती मुनीब साहब मौजूद हैं, तो फिर नियत क्या फरमाई? बस खड़े हो गए। अब नियत तो जाहिर है जनाजे से। अच्छा अच्छा, ठीक है, लोगों से मस्जिद में पूछूंगा क्या हाँ हाँ कौन है ये इसने, जी, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया अल्लाह अगर ताला। मुझे पता होता तो मैं जाता ही नहीं। हाँ, ये सही फरमाया आपने, ये सही फरमाया। इसी तरह कई आए होंगे कि जिनका ये इरादा होगा कि जी जो इलियास रिजवी साहब हैं उनके बेटे पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे अकरब जो वली है वो वही हैं। लेकिन अब उनको आगे कर दिया गया। तो जिनकी नीयत ये थी कि जी इलियास रिजवी साहब के बेटे पढ़ाएंगे, तो वो तो उस नीयत से आए थे। अब वो क्यों नहीं बोल सके जिस तरह मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब नहीं बोल सके, वो क्यों नहीं हट सके जिस तरह मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब नहीं हट सके? तो उन्होंने क्या नीयत की होगी? क्या इक्तदा की नीयत की होगी? उनकी इमामत की नीयत की होगी? तो नहीं की होगी। जिस तरह इस्माइल ज़ियाई साहब बता रहे हैं कि मैंने जनाजे की नीयत की है, तो इस तरह हम दीगर उलमाए किराम पर भी हुस्न ज़न रखेंगे कि उन्होंने जनाजे की ही नीयत की है। लेकिन अगर कोई आलिम साहब जिस तरह मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब या दीगर उलमाए किराम अगर वो इस तरह का इजहार कर देते हैं, नहीं जी हमने तो इनकी इमामत की नीयत की है, तो फिर उन सब की गर्दन के ऊपर यह भार रहेगा कि वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के आमाल पर गुफ्तगू करें, उनके आमाल को जस्टिफाई करें, उनके आमाल के ऊपर दलाइल दें, शरई दलाइल दें और उसको बेगुबार साबित करें। नहीं तो उनका ये मुक्तदी बनना जो है वो नाजायज़ हो जाएगा अगर वो आमाल बेगुबार नहीं होंगे। और अगर वो कहेंगे जी तौबा कर ली है, तो तौबा का ऐलान साबित करें, उसका ऐलानिया होना साबित करें, ताकि इनके मामलात बेगुबार हों और इनका उनकी इमामत में, उनकी इक्तदा में जनाजा पढ़ना जो है वो जायज़ साबित हो सके। तो बिल्कुल ये हमारे शरई मुतालबात हैं, इनके अंदर कोई भी ज़ाती बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो आता है क्लिप बना देता है।
तो अब इतने उलमा उनके पीछे खड़े हैं और वो सब की इमामत कर रहे हैं, तो अब फिर किधर गया? चूरन तो नहीं ना बिकेगा। मेहरबानी फरमाएं, खुदा का खौफ करें। देखिए, इतने उलमा खड़े हैं तो फिर आपका चूरन तो नहीं बिकेगा। तो मैं मुफ्ती समर अब्बास साहब से फिर मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, क्या आपने फतावा रज़विया के तमाम फतावा को चूरन कहा है, शरई मसाइल को चूरन कहा है, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब पे जो गिरफ्त की गई है उसको चूरन कहा है, या किस चीज़ को चूरन कहा है? ये आप पर बताना लाजिम है। अहले सुन्नत के ऊपर रहम करें, और अगर कोई मसला समझ नहीं आता तो उलमा के पास बैठ जाएं। इतने उलमा और मशाइख अगर उनको इत्मीनान है तो ये जो सोशल मीडिया पर आए दिन बातें करते हैं, आपको भी इत्मीनान करना चाहिए। और कोई बात है भी सही तो वो समझी जा सकती है, फरिश्ता कोई भी नहीं होता, लेकिन उसका जो तरीकाकार है वो सोशल मीडिया नहीं है। इसको एक अंदाज के साथ करना चाहिए। जो आदि मुजरिम होते हैं उनके साथ तो आप बात कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मुफ्ती साहब के अल्लाह ताला दराजात को बुलंदियाँ अता फरमाए। अब ये जो आखिर में इन्होंने नसीहत की, चूँकि इनको फ़ौरन ये याद आ गया कि चूँकि मैं भी लोगों का सोशल मीडिया पर ही रद्द करता हूँ और बड़े सख्त अंदाज में करता हूँ, पिंडी का चूड़ा कह के, और इस तरह से मैं अंदाज़ जो है वो अपनाता हूँ, तो इनको याद आया तो फ़ौरन इन्होंने कहा कि जो आदि मुजरिम हो तो उसका तो आप रद्द कर सकते हैं। तो मैं बड़े दस्त बस्ता मुफ्ती समर अब्बास साहब से अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के आदिम मुजरिम होने के लिए कितने और अफ़आल, अक़वाल और इस तरह के आमाल करना बाकी रह गया है, ज़रा बयान फरमा दें कि इतनी दफ़ा और देवबंदियों से मिलें, इतनी दफ़ा और शियों के साथ मिलें, उनके तोहफ़ा तहाइफ़ लें, इतनी दफ़ा और ताज़ियतें करें, इतनी दफ़ा जो है ना जो मस्जिदों के इफ्तिताह करें, उनकी मस्जिदों में जाके दुआएं करें, उनके पोते की दस्तार फ़जीलत पर इतनी दफ़ा जाके मज़ीद जो है ना ये दुआएं करें, और इतनी दफ़ा इनकी निजी महफ़िल में जाएँ, तब जाकर ये आदि मुजरिम बनेंगे, वगरना ये आदि मुजरिम नहीं हैं। ये इनके आमाल जो है ना, ये इनकी आदत नहीं बनेगी। इसको आप दलाइल से वाज़े करें। हज़रत, जब बंदा आदि मुजरिम है, आपने ख़ुद इस्तिस्ना दे दिया कि जो आदि मुजरिम हो तो उससे मिला नहीं जाता, उस तक पैगामात नहीं पहुँचाए जाते, बल्कि उसका सोशल मीडिया पर ही रद्द किया जाता है, जिस तरह आप करते रहे हैं। अब आपकी एक दो वीडियो जो है ना वो हम आपके सामने रखते हैं कि ये हज़रत आपका ही बताया हुआ सबक है। वो बद अकीदा है, वड्डी तो वड्डी गद्दी वाला क्यों ना होवे, हम तुझे क्या समझते हैं? हट है, तू दाता साहब तो वड्डा नहीं हैगा, तू मेहरे अली तो वड्डा नहीं हैगा, तू ख्वाजा मुईन पाक तो वड्डा नहीं है, तू गौसे आदम तो भी वड्डा नहीं है। उन सबका ये अकीदा है जो मैं दे रहा हूं। इस वास्ते हट है पीरा, राह छड्ड। तैनू आज दो पराडुआ मुरीदा ने देतियां, तू अपने अकीदे राफजियां वाले कर गया। हट है। हम भी यही कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आला हज़रत से बड़े नहीं हैं, हमारे बुजुर्गान दीन से बड़े नहीं हैं। इनके ऊपर अगर शरीयत की तरफ से एलिगेशन होगा तो इनको जवाब देना होगा। कोई भी शरीयत से फौक नहीं है, शरीयत से ऊपर नहीं है, शरीयत सब पर हावी है, शरीयत सब पर हाकिम है। राह छड़ साडा, तेरे वर्गे बथेरे वेखे असी, रोटियां तेनू इस वास्ते नहीं सी खलाइयां, हमने बड़े बड़े शेर पाले, 40 साल शेर बने रहे तो हूं लक्की रानी च काम पे कर दे जे। अब यहाँ पर देखें, सैयद इरफान शाह साहब को टोंट करते हुए इन्होंने क्या जुमले बोले कि 40 साल तक हमने शेर पाला, अब वो लकी रानी सर्कस में काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, बिल्कुल दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, शाह साहब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुक्म लगता है? उन पर ज़्यादा से ज़्यादा गुमराहियत का हुक्म लगता है कि वो गुमराहों के साथ जाकर मिल गए, और उनके अपने भी कुछ अकवाल इस तरह के हो गए जिनके ऊपर गुमराहियत का हुक्म आता है। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का हुक्म हमारे सामने नहीं आया कि उनके ऊपर कुफर का हुक्म लगता हो, इर्तिदाद का हुक्म लगता हो, जिसकी वजह से उनकी सियादत ही ज़ाइल हो जाए। अब सैयदी व सनदी आला हज़रत के फतावा के मुताबिक क्या सैयदजादे का अदब आप पर लाजिम नहीं है? क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि ये वो शेर था जो हमने पाला? क्या आप पालते रहे हैं इरफान शाह साहब को? फिर उसके बाद अब वो लकी रानी सर्कस में काम करने लग गए हैं, यानी वो पिंडी ग्रुप वालों के साथ मिल गए हैं। क्या ये आप कह सकते हैं? क्या इस तरह के जुमले आप बोल सकते हैं? और फिर ये जो आप कह रहे थे हाट टॉय पीरा, ये जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपके लिए ये ऐन सवाब है, आपके लिए ऐन शरीयत के मुताबिक है। आप जो है वो एलाए कलिमतुल हक कर रहे हैं, तो यही काम अगर हम करें तो वो जुर्म क्यों बन जाए, गुनाह क्यों बन जाए, वो गुमराही क्यों बन जाए? इसका बयान करना आप पर लाजिम रहेगा। सानू इदां दे किसे गंदे शेर दी लोड़ कोई नहीं, सानू गौसे आजम दा कुत्ता मिल जावे पर दर तना ना छड़ के जावे जदों तक जीवे। हमें इस तरह के किसी भी गंदे शेर की ज़रूरत नहीं है। आपने इरफान शाह साहब को गंदा शेर कहा, तो शाह साहब को इस तरह के जुमले बोलना क्या आपके लिए शर्म जायज़ था?
کیا آپ فکر رضا کی روشنی میں اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے ان کو گندا شعر کہا ہے، میرا یہ کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں، ان کے افعال اس طرح کے ہیں؟ اسی طرح جب آپ کا گل نبی کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکرا ہوا، وہ ایک منچ کے اوپر آپ لوگوں کی لڑائی ہو گئی، تو آپ جو ہے وہ بار بار چونکہ پنڈی کا چوڑا کہہ رہے تھے حنیف قریشی کو، حنیف قریشی کے اوپر زیادہ سے زیادہ کیا حکم ہے؟ سمر صاحب آپ یہ بھی واضح فرمائیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ گمراہیت کا حکم ہے، پھر گمراہوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اوپر احکامات آتے ہیں، تو آپ کا اس کو پنڈی کا چوڑا کہنا، اس کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کرنا، اگر یہ جائز ہے، اگر یہ عین شریعت کے مطابق ہے، اگر یہ عین جو ہے اعلاء کلمت الحق کے مطابق ہے، اور آپ پھر اس سے ملے بھی کبھی نہیں ہیں، آپ نے کبھی اس کو بیٹھ کے سمجھایا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کلیہ خود ہی دے دیا تھا کہ اگر عادی مجرم ہو تو پھر اس کے ساتھ بیٹھا نہیں جائے گا، اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ تو آپ نے جب اس کے ساتھ نہ مل بیٹھے، نہ اس کے ساتھ معاملات کیے، اور جو اس کا حکم ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ گمراہیت کا ہے، کفر اور ارتداد کی حد کا نہیں ہے، تو بھائی جس کے اعمال میں گمراہیت ہو اس کے لیے اتنے سخت الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اس کو اتنا سخت زجر کیا جا سکتا ہے، پھر اس کی سیادت کا بھی خیال جو ہے وہ بالائے طاق ڈالا جا سکتا ہے، اس کی علمیت کا جو ہے وہ معاملات بھی بالائے طاق ڈالے جا سکتے ہیں، اس کے مناظرے کرنے کو، اس کا دفاع اہل سنت کرنے کو بھی بالائے طاق ڈالا جا سکتا ہے، یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں، وہ شریعت کے عین مطابق ہی ہوں گے۔ تو جب یہی کام ہم کریں تو وہ شریعت کے مخالف کیوں ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کیوں ہو جاتا ہے؟ عرفان شاہ صاحب کی زندگی کے سارے معاملات ہم نے ان کو نہیں دیکھا، شاہ صاحب کا پنڈی گروپ والوں کے ساتھ ملنا ہم نے دیکھا، اور ان کے سارے اعمال پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پانی ڈال دیا، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں اہل سنت والے، اور یہ بالکل درست تھا۔ کیوں نہ ڈالا جاتا ان کے اعمال پر پانی کہ وہ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دن رات جو ہے وہ سب و شتم کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے اعمال پر پانی ڈالتے؟ لیکن جب یہاں پر وہ شرعی حکم لگ رہا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب پر شرعی حکم کیوں نہیں لگ رہا؟ کیا وہ نسب میں ان سے اعلیٰ ہیں؟ کیا وہ مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں؟ کیا ان کی دینی خدمات ان کی دینی خدمات سے زیادہ ہیں؟ تو کیا ایسی وجہ تھی کہ آپ نے اس کو گندا شعر کہہ دیا، اس کو لکی ایرانی سرکس میں کام کرنے والا شعر کہہ دیا، اور یہاں منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کی لب کشائی نہیں ہو رہی؟ کچھ مان لو کچھ منا لو، ادھر تم ادھر ہم، یہ والی پالیسی نہیں ہے۔ اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رکھتی، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ لیکن اسلام منافقت نکال کے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے کہ تم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، تم نے صرف اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ اسلام کی لاجک یہ ہے۔ اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی، اگر آپ غور فرمائیں تو فرمایا کہ یہ جو مذہبی لوگوں کے اندر بھی کئی منافق آ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہیں سنی اور بیٹھیں گے رافضیوں کے پاس، ہیں سنی بیٹھیں گے خارجیوں کے پاس، ہیں سنی اور باتیں ایسی کریں گے جس کے ساتھ ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ و اندیشہ ہے۔ سیدھی بات کرو یار، منافقت والی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ادھر چل کے بیٹھنا، ان کی کانفرنسوں میں شریک ہونا اور ایکس وائی زیڈ، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ایسا بندہ جو ہوتا ہے کسی بھی مذہب و مسلک کے اندر وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ فرمایا یہ ہوتا ہے منافق۔ اپنے اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ یار یہ ہے ہمارا کہلاتا اور بولی ان کی بولتا ہے، بیٹھتا ان کے ساتھ ہے، تو اپنے ناراض ہو گئے، اور وہ سامنے والے ناراض اس لیے رہتے ہیں یار بیٹھتا ہمارے ساتھ ہے، کھاتا پیتا ہمارے ساتھ ہے، سپورٹ ہمیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کہتا سننی ہے۔ اس واسطے بندے کی طبیعت میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، اور یہی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کسی بھی جھوٹے کی بات کی طرف توجہ نہ کریں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمیاں کرو کچھ ہم کریں، یہ آپس میں بیٹھتے رہیں، ملتے جلتے رہیں، کھاتے رہیں، منڈا منڈا ہوتا رہے، اور اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب لاجک کھلی آپ کے اوپر کہ نہیں کھلی؟ اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں، بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے۔ تو مفتی سمر عباس صاحب بڑے دست بستہ عرض ہے، عوام بھی بڑے دست بستہ ان سے عرض کرے کہ یہ احکامات آپ محلے کی مسجد کے امام کے بیان کر رہے ہیں، خطیب صاحب کے بیان کر رہے ہیں، کسی غریب کے بیان کر رہے ہیں، کسی مسکین کے بیان کر رہے ہیں،
کسی ایسے بندے کے بیان کر رہے ہیں جس کے فالورز نہیں ہیں، کسی ایسے بندے کے بیان کر رہے ہیں جس کے ویوز نہیں ہیں، جس کی فین فالوئنگ نہیں ہے، جس کو ٹائٹل نہیں ملا مفتی اعظم کا، جس کو ٹائٹل نہیں ملا امام کا، جس کو ٹائٹل نہیں ملا خطیب اعظم کا، جس کو ٹائٹل نہیں ملا نقیب اعظم کا. کیا ایسے بندے کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں؟ یا یہ شریعت مطالعہ کے اصول ہیں جو کہ غریب پر بھی لگیں گے تو امیر پر بھی لگیں گے، چھوٹے پر لگیں گے تو بڑے پر بھی لگیں گے، گنہگار پر لگیں گے تو عبادت گزار پر بھی لگیں گے، بغیر القابات والے پر لگیں گے تو القابات والے پر بھی لگیں گے؟ الغرض کہ شریعت مطالعہ کی زد میں جو بھی آئے گا شریعت مطالعہ اس کے اوپر قلم چلائے گی. شریعت مطالعہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، شریعت سب کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. تو یہی اصول ہم بھی بیان کر رہے ہیں. آپ بیان کریں تو عین اسلام، عین شریعت مطالعہ کی تشریح، بلکہ قرآن کی تفسیر، اور یہی ہم بیان کریں تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ خود ساختہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا چورن بیچنا ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ. تو مفتی سمر عباس صاحب، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان کریں اور واضح دلائل کے ساتھ بیان کریں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے یہ تمام افعال جو ہیں وہ بے غبار ہیں. اگر آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے تو یقیناً آپ ان کی توبہ کی طرف آئیں گے کہ وہ توبہ کر چکے ہیں، تو اس توبہ کو دلائل کے ساتھ واضح کر دیں تاکہ عوام کے سامنے آپ کی یہ بات مفتی منیب الرحمان صاحب کے اعمال کو بے غبار ثابت کرنے کی دلیل نہ بن سکے، اور آپ کی بات کو سن کر لوگ منیب الرحمان صاحب کی اقتداء نہ کریں اور ان کی اس معاملے میں تقلید نہ کریں. اس کے لیے آپ پر یہ ساری باتیں بیان کرنا لازم ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ ان کے ساتھ، جب میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب میری ویڈیو آئی تھی اس کے چند دن بعد ہی آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے چلے گئے، اس کی بھی تصاویر ہمارے پاس آئی. اس کے بعد بھی گاہے بگائے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کا ملنا، ان کے ساتھ تعظیمی معاملہ کرنا، یہ آپ کی ویڈیوز، آپ کی تصاویر ہم تک پہنچتی رہی، لیکن ہم نے اس پر کلام نہیں کیا. کہ جو کلام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور اس کا حکم جو ہے وہ آپ پر بھی لگ رہا تھا، دیگر پر بھی لگ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک کے لیے حکم بیان کیا تو وہی کام دوسرا کرے تو اس پر وہ حکم نہیں لگے گا. ظاہری بات ہے شریعت کے اس معاملے کے تحت آپ آئیں یا کوئی اور آئے اس پر وہ حکم لگے گا. لیکن آپ کے اوپر کبھی ویڈیو نہیں بنائی. اگر مجھے اتنا فہم کا شوق ہوتا اور اتنا ہی میں اہل سنت کے علماء کا بغضی ہوتا، ان سے حسد کرنے والا ہوتا، تو میں آپ کے اوپر بھی اسی دن، جس دن آپ کی تصاویر آئی تھی، اسی پر میں آپ کے اوپر برس پڑتا اور آپ کے خلاف ویڈیو بنا دیتا. لیکن اتنے عرصے بعد آج کیوں ویڈیو بنائی؟ وہ بالکل عوام اہل سنت میری تمام تمہید سے جو ہے نا وہ واقف ہو چکی ہوگی کہ وہ اس لیے بنائی کہ آپ کی طرف سے یہ معاملہ آیا، آپ کی طرف سے وار ہوا تو ہم نے دفاع کیا کہ عوام اہل سنت ذرا برابر بھی آپ کی ان باتوں کو مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے کلین چٹ نہ سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.